اللہ سے اس منتھ میں ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ میں رائٹیس لوگوں کی کمپنی کی دعا کرتا ہوں، جو کہ قاری صاحب نے آیت بھی پڑھی حضرت ابراہیم السلام کی، بہت خوبصورت دعا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میں وزڈم کا سوال کرتا ہوں آپ سے، حکم کا، وزڈم اٹ مینز وزڈم، اے اللہ میں وزڈم کا سوال آپ سے کرتا ہوں، بہت خوبصورت دعا، والحقنی بالصالحین، اور میں نیک لوگوں کی کمپنی کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دعا آف ابراہیم علیہ السلام ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسی دعا کا حصہ ہے، کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، نیکسٹ جو جنریشنز آنے والی ہیں، ان کی زبان پر میری گڈ ریپوٹیشن جاری کر دیں۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیز مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وزڈم مانگا، اس کے بعد رائٹیس لوگوں کی کمپنی مانگی، نیک لوگوں کی کمپنی مانگی، اور اس کے بعد ذکر یعنی لوگوں کی زبان پر گڈ ریپوٹیشن کا ذکر مانگا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ آج کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور قیامت تک ہم حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتے رہیں گے اور ان کا تذکرہ خیر ہوتا جائے گا۔ تو دیکھیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ نیکسٹ جنریشنز میں آپ کی گڈ ریپوٹیشن ہو، کل کو آپ کو یاد کیا جائے اچھے الفاظ میں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 100 ایئرس، جسٹ ٹیل می 100 ایئرس بعد ہم کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں، کوئی نہیں زندہ رہے گا، اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آج کل تو 100 سال بعد وی آر آل گون، تو پیچھے لیگیسی کیا ہوگی؟ پیچھے ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے پوتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ یہ ہے اصل میں بہت بڑا سوال۔ اس کے لیے ابھی سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح ڈیسیجنز لیں، ہم اپنی کمپنی صحیح سلیکٹ کریں، ہم جگہ صحیح سلیکٹ کریں، ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، ہم ایون موبائل فون پہ جو چیزیں فالو کر رہے ہیں وہ ابھی سے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہماری اسپرچویلٹی میں ایڈ آن کر رہی ہیں یا ہماری اسپرچویلٹی کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں۔ یعنی کہیں میں نے ایسے کوئی پیجز تو جوائن نہیں کیے جن کو میں مائنڈ لیسلی اسکرول کرتا ہوں، رات بیٹھ کے کرتا رہتا ہوں، یعنی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ واٹ از اٹ ایڈنگ ٹو می؟ جیسے فار ایگزامپل میں نہیں کہتا کہ گیمیں کھیلنا حرام ہے، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن اف یو آر فالوئنگ سچ پیجز جو کہ گیموں سے ریلیٹڈ، یعنی اس میں لائیو گیمنگ کھیل رہے ہیں لوگ، وہ دکھا رہے ہیں، تو کیا آپ کو مل رہا ہے؟ دوسروں کو گیم کھیلتے دیکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس، نہ آپ میں کچھ ایڈ ہو رہا ہے، نہ کوئی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی نیکی کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ جتنا آپ جس چیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے وہ آپ کی پرسنالٹی بن جائے، تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے۔ کل کو پھر ریگریٹ نہ ہو کہ میں کیوں، میری لائف کیوں خراب ہو گئی، میری فلانی چیز کیوں نہیں ٹھیک ہو سکی، میرے ڈیسیژنز کیوں غلط ہو گئے۔ بھائی ابھی سے دیکھ لو کہ ویئر یو آر ہیڈڈ، آپ کہاں ہیڈ کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کدھر جا رہا ہے، یعنی ابھی سے دیکھ لیں اپنی ڈائریکشن کو، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، یہ دیکھیں کہ میں وقت زیادہ کہاں پہ گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، یہ دیکھیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میرا ٹائم کہاں پہ لگتا ہے زیادہ، آبویسلی 4-5 گھنٹے تو اسکرین آور سب کا ایوریج ہے، تو وہ کہاں لگتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو فضولیات میں اور فضول قسم کے پیجز ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں تو وہ بھی ہمارے کمپینین ہیں ایک قسم، تو کل کو ہم یہ ریگریٹ نہ کریں کہ میرے کمپینین نے مجھے بہت غلط ڈائریکشن پہ لگا دیا۔ اسی طرح ہم اپنے کمپنی کو دیکھیں، اپنے فرینڈز کو دیکھیں کہ اگر تو وہ ہمیں غلط چیز کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈسٹنس کرنا پڑے گا، ہم ان کے درمیان پھر نہیں رہ سکتے۔ بہت سے دوست، میں نے جیسے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ ڈرگز کی طرف، ویپنگ کی طرف، ٹھیک ہے، اب یہ چیز بہت کامن ہے، ویپنگ ہمارے نوجوانوں میں بہت کامن ہے، اور جوانی ٹائم ایسا ہوتا ہے پیپل وانٹ ٹو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس، وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، ان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، بٹ اب تو ریسرچز کہہ رہی ہیں بہت خطرناک چیز، ویپنگ کے بہت ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، کبھی آپ پڑھیے گا، سائنٹیفکلی دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، سائنٹیفکلی دیکھیں اسموکنگ کتنی خطرناک چیز ہے، غلط ایڈکشن لگ جاتی ہے انسان کو، تو یو ہیو ٹو ٹیک اسمارٹ ڈیسیژن اس سے پہلے کہ یہ ریگریٹ انسان کا بن جائے۔ پھر دیکھیں فحاشی کے کاموں کی طرف زیادہ تر دوستوں سے لگتا ہے انسان، یعنی وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی انہیں کہتے ہیں آؤ تمہیں کچھ نئی چیز چیک کرائیں، پھر وہ انہیں کسی غلط سائٹ کی طرف کو غلط ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ تم نے یہ چیک کیا ہے وہ چیک کیا ہے، تو دیکھیے یہ وہ دور ہے، پلیز بی ویئر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری تمام امت کو معاف فرمائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے، جو اعلانیہ، یعنی ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کرنا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا،
لیکن جب آپ کا گناہ کھلے عام آ گیا، مثال کے طور پہ آپ کو اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں، سپوز ایک سین ہے قیامت کا کہ آپ کو معاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پیچھے سے 100 بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو مجھے اس کام پہ لگایا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ ان 100 بندوں کو جانتے بھی نہیں، آپ کہیں گے بھائی میں نے کہاں لگایا تھا، وہ کہیں گے بھائی تم نے انسٹاگرام پہ، تم نے سنیپ چیٹ پہ، تم نے فیس بک پہ یہ گانا ڈالا تھا، وہ میں نے بھی سنا، تم نے جو ہے یہ گناہ کا کام وہاں پہ جاری کیا تھا، تم نے جو ہے فلانا پیج وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا، تو وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو پیچھے سے اگر وہ آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ اس نے ہمیں غلط کام پہ لگایا تھا، تو دیکھیں ہم کتنے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں، جب سوشل میڈیا کے تھرو اچھائی کرنا بھی بہت آسان ہے لیکن برائی کرنا بھی بہت آسان ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون آپ سے انسپائر ہو کے کس کام پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور اسمارٹ ڈیسیجنز لیں کہ میرے دوست کیسے ہیں، میری کمپنی کیسی ہے، سوشل میڈیا پہ میری فالوئنگ کیا ہے، میں کن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس سے آپ کے بہت سے مسئلے انشاءاللہ تعالی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست آیا، آخری جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یس یہ اگلی آیا بھی بڑی قابل غور ہے، اور وہ کہے گا اپنے دوست کے بارے میں، ہی لیڈ می اوے فرام دا ریمبرنس آفٹر اٹ ہیڈ کم ٹو می، میرا دوست جو تھا، اور یہاں پہ شیطان بھی مراد ہے، کہ انہوں نے مجھے رحمان کی یاد سے غافل کر دیا جبکہ ہدایت مجھ تک آ چکی تھی۔ اور پھر وہ کہے گا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈیزرٹ کرتا ہے، یعنی ڈیزرٹر ہے، چھوڑ جاتا ہے ڈیزرٹ کر کے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت ہی کئی بار میں نے سنایا ہے اور بار بار سنانا چاہیے، بہت ترغیب ملتی ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ ایک وہ ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ بارسیسا دا ورشپر، ٹھیک ہے، بار بار میں نے واقعہ سنا ہے لیکن دوبارہ انشاءاللہ سنانا چاہوں گا۔ بارسیسا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت ہی نیک، عبادت گزار، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوری سنائی، سورہ حشر کی تفسیر میں آتا ہے۔ شیطان نے اب اس کو کیسے ورگلایا آپ حیران رہ جائیں گے۔ 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، وہ 3 بھائی کہیں باہر گئے شہر سے، غالباً جہاد تھا، جہاد کا موقع تھا یا کسی اور کمٹمنٹ کے لیے گئے، بہرحال جانے سے پہلے اپنی بہن کی جو کفالت ہے وہ بارسیسا کو سونپ گئے، کیونکہ بارسیسا پہ ان کو بہت ٹرسٹ تھا۔ تو بارسیسا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آئی ول لک آفٹر یور سسٹر، اور لک آفٹر سے مراد تھی کچھ پوچھ لینا، کچھ چاہیے تو نہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیے کہ فٹ سٹیپس کیا ہے شیطان کے، خطوات الشیطان، جیسے اللہ نے کہا نا فٹ سٹیپس بھی شیطان کے فالو نہ کرو، سب کچھ تو وارن کیا ہوا اللہ نے قرآن میں۔ تو بہرحال اب بارسیسا نے جب اس خاتون سے بات چیت شروع کی، اس سے کبھی کبھی پوچھنا دروازہ نوک کر کے کہ آپ کو کچھ چاہیے، تو اس کی آواز بڑی اٹریکٹ کی بارسیسا۔ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی، آواز سے، دیکھ نہیں سکتا ابھی، آواز سے بات شروع ہوئی۔ اور شیطان انسان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے، اور اس کی دلیل آج کی بالی ووڈ ہالی ووڈ انڈسٹری ہے، یعنی زنا کو کیسے گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جو کنفرم زنا کی دعوت ہے لیکن وہ ہم گنگنا رہے ہیں کیونکہ وہ گلیمرائز اس طرح ہوئے، وہ آواز اتنی اچھی ہے سنگر کی، وہ میوزیکل ٹیونز اتنی اچھی ہیں، وہ پکچرائزیشن اتنی اچھی ہے، بندہ گم ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال کا گانا ہے۔ وہ کمال کا گانا نہیں، وہ پورا شیطان کا قرآن ہے، شیطان اس میں زنا کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اینی وے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آواز پسند آئی، اس کے بعد اس نے کہیں ہاتھ دیکھ لیے، اس کے ظاہر ہے کوئی چیز پکڑا رہی تھی یا وہ کچھ پکڑا رہا تھا، وہاں سے وہ اٹریکٹ ہوا، شیطان نے اور وسوسے ڈالے کہ اندر جا کر بات کرو، فیس ٹو فیس بات کرو۔ تو پھر یہاں تک بات آ گئی، فیس ٹو فیس بات ہونے لگی، پھر معاملہ اور بڑا یہاں تک کہ ان سے گناہ ہو گیا، اور جب گناہ ہوا تو وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد شیطان نے ایسا ڈرایا ریپوٹیشن کے حوالے سے کہ اس نے یہاں تک وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو عورت کو۔ ول یو بلیو اٹ کہ اب ظاہر ہے جس بندے پہ آئی ہو اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ہو، تو اس نے ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس عورت کو ہی قتل کر اور اس کو دفنا دیا کہیں پہ، بچے کو بھی ظاہر ہے مار دیا جو پیٹ میں بچہ تھا۔ تو اس کے بعد جب بھائی آئے تو اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کتنا بڑا ڈیزرٹر ہے، کتنا کھلا دشمن ہے کہ اس نے باقاعدہ بھائیوں کو خواب دکھایا کہ اس نے تمہاری بہن کو مار دیا، کیونکہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بہن ہماری کہاں گئی، وہ صاف انکار کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن شیطان نے اب بھائیوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تمہاری بہن کے ساتھ، وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ دفنایا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب وہاں کھود کر دیکھا تو واقعی بہن کی لاش تھی۔
تو وہ اب ثابت ہو گیا، وہ مان بھی گیا بارسیسا، ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جب ثابت ہو گیا اس کا جرم تو اسے بادشاہ کی کورٹ میں، اس دور کا جو حاکم تھا اس کی کورٹ میں لایا گیا، تو اس کو ظاہر ہے قتل کی سزا تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی گردن اتاری جائے گی سوارڈ سے۔ تو رائٹ بیفور اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی گردن اتاری جا رہی ہے، تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے، شیطان سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اب تک تجھے بچاتا آیا ہوں اور تجھے اب تک جو آئیڈیاز دیتا آیا ہوں، تو میں تجھے بچا لوں گا، ابھی بھی تو مجھے سجدہ کر لے، میں تجھے بچا لوں گا۔ تو وہ ڈیسپریشن میں اسے سجدہ کر لے، اور جیسے ہی وہ اسے سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں جا رہا ہوں اور اس کی گردن کاٹ دوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بارسیسا دا ورشپر، اس کو شرک کروا دیا شیطان نے اور وہ شرک پر مرا۔ یعنی ایک ایسا عابد، ایک ایسا نیک انسان کہ چانس ہی نہیں تھا کوئی اس کے غلط سائٹ پہ جانے کا۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات خطوات، فٹ سٹیپس سے شروع ہوئی۔ فٹ سٹیپس کیا ہے کہ اس کو ورگلایا اس نے عورت کے حوالے سے، اور پھر آہستہ 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 بات کہاں پہ۔ تو یہ ہے مراد کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، اور یہ اس برے کمپینین کی بھی مثال ہے کہ جب تک تو آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، ایک برا دوست۔ جیسے ہی جو ہے وہ آپ پھنس گئے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نکل جائے گا، وہ آپ کو پھنسا کر نکل جائے گا۔ کتنے ایسے کیسز ہیں۔ اس بچے کا نام مصطفیٰ، جو ابھی کتنا پینفل واقعہ ہوا، یہ جو جس کو کتنے برے سے اس کے دوست نے قتل کیا ہے، جو کراچی کا لڑکا ہے، تو وہ کیا مثال ہے۔ وہ اتنی مطلب آئی اوپننگ کیس سٹڈی ہے ایک بری کمپنی کی، ایک برے دوست کی۔ بہرحال تو وہ بہت پینفل طریقے سے اس کو مارا گیا، اور کس بات میں مارا گیا، پیچھے لڑکی کا چکر تھا، آپ نے اگر ڈیٹیل وہ دیکھی ہے تو یہ آئی اوپننگ واقعات ہمارے سامنے ہے کہ بری کمپنی نشے پہ بھی لگایا اس کو، نشے پہ لگانے کے بعد وہ لڑکیوں میں بھی لگا، اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ معاف کرے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپننگ واقعہ۔ اور آخری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، اور یہ ایکچولی سولوشن ہے کہ قرآن کو کمپینین بناؤ، سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارو، اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہترین موقع ہے قرآن کو اپنا سب سے زیادہ کمپینین بنانے کا، یعنی سب سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے۔ میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، جب فری بیٹھے ہیں موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھنے لگے، جب فری بیٹھے، ریپلیس فیس بک انسٹاگرام وتھ قرآن۔ ابھی کیا ہوتا ہے، جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں، انسٹا کھولتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، یا فیس بک کھولتے ہیں۔ اس کو ریپلیس کر لیں، جب فری بیٹھے قرآن کھولیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے ساتھ وقت زیادہ شروع ہو جائے گا، قرآن پڑھیں، قرآن کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت قابل غور، وقال الرسول، اس دن یعنی رسول کہے گا، اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو ابینڈن کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیس کریں گے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو۔ تو دیکھیں قرآن کو ابینڈن کرنا، عبداللہ بن مسعود نے کا فرمان ہے، جس گھر میں قرآن ابینڈن کر دیا جاتا ہے وہ گھر قبرستان ہے، یعنی اس گھر میں پھر مردے رہ رہے ہیں، اور اس گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہوگا۔ یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، بلکہ وہاں پہ قرآن مجید کو عام کریں، اور اپنی زندگیوں کو بھی قبرستان نہ بنائیں، اور سب سے زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں۔ یہ جو سورز ہے نا، ان میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے، اور اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو مفسرین اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بہت سی آیات جو ہے نا وہ سائنس کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کی طرف، جو ہماری سائنس ہے، جو ہیومن بینگز کی ایک سائنٹیفک نالج کی آپ کہہ لیں کہ پوری جستجو ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آیا ایسٹرو فزکس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے، کوئی آیا جیولوجی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی آیا جو ہے وہ کسی بایولوجیکل فیکٹ کو مینشن کر رہی ہے، لیکن جو اپروچ ہے وہ ہماری بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ اس میں نے پروگرامز بھی کیے ہوئے علماء کرام کے ساتھ، اپروچ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن سائنس کا محتاج نہیں، پہلی بات، کیونکہ سائنس اور سائنٹیفک نالج اور سائنٹیفک میتھڈ یہ ہیومن بینگز کی ایجاد ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کئی تھیوریز کو سائنس خود ہی چینج کر دیتا ہے، جیسے کوانٹم میکینکس جو ہے اس نے بہت سی کنونشنل جو فزکس ہے، ریلیٹیوٹی، اس کو چینج کیا ہے، بہت سی چیزوں کو۔ چونکہ میں خود فزکس پڑھاتا ہوں اس لیے میرا انٹرسٹ ذرا فزکس میں زیادہ ہے۔ تو بہرحال اپروچ بڑی واضح ہے کہ قرآن اور وحی سائنس سے بہت اوپر ہے، اور سائنس از ایکچولی کیچنگ اپ ٹو دا قرآن۔ قرآن میں جو بات ہوئی ہے وہ 100% ٹھیک ہے، جیسے ہوئی ہے، جس طرح سے ہوئی ہے، جس انداز سے ہوئی ہے۔
اب سائنس اس کو پروو کرے یا نہ کرے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، یہ پہلی بات بہت کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ ہو اور وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ کئی ایسی چیزیں قرآن مجید میں ارتھ کی شیپ کا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ارتھ کو جو ہے وہ اسفیریکل آسٹرچ ایگ کی طرح بنایا، ضحاہا آسٹرچ ایگ، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل قرآن میں پورا مینشنڈ ہے، سورہ انبیاء میں غالباً۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس طرح بگ بینگ کا ذکر ہے، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، تو بہت سی چیزیں، اسی طرح گریوٹی کا ذکر، کچھ لوگ بلیک ہولز کا بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی یہ سورہ نجم جو ہے اور سورہ چیپٹر نمبر 56 سورہ واقعہ میں بھی، اس میں بھی کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ بلیک ہولز کا تذکرہ، بلیک ہولز کی قسم کھائی اللہ نے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے کہا نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ I swear by the retreating stars, I swear by the setting of the stars، setting of the stars ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ لیکن حتمی طور پہ یہ کہنا کہ یہ بلیک ہول ہی ہے، حتمی طور پہ کہنا کہ یہ ہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپروچ پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو اور ہم زبردستی اس سے کچھ پروو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس کے بارے میں بہت کیئرفلی ہو کے چلنا چاہیے۔ بہرحال ہیونگ سیڈ اٹ، یہ جو سورج ہیں 51 to 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے بارے میں بتایا ہے، آسمان کی ایکسپینشن کے بارے میں بتایا ہے سورہ زاریات میں، کہ ہیونس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم، اور ہم ہی ایکسپینڈ کرنے والے ہیں۔ ہیونس کو ہم نے بہت اسٹرینتھ کے ساتھ پیدا کیا، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو ہبل نے 18ویں صدی میں جا کے، 19ویں صدی میں جا کے سائنس نے دریافت کیا کہ سن ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین آپ کو پڑھائی ہوگی غالباً ابو سعد بھائی نے، بہرحال سورہ یاسین سے آپ گزرے ہیں، اس میں کتنے سائنٹیفک فیکٹس مینشنڈ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سورج جو ہے یہ ایک پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپوائنٹڈ ٹرم اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گا اس کے بعد، یہ اس ٹائم پہ تو نالج نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ آل آف دیم، سورج، چاند، یہ اپنے آربٹ میں سوئم کرتے ہیں۔ یسبحون کا ورڈ ہے سوئمنگ کا، سوئمنگ یعنی پانی میں سوئمنگ ہوتی ہے، تو یہ ایسا ایکسپریشن ہے جو آج سائنس ہمیں بتا رہی کہ اسپیس از لائک واٹر، اور اس میں لٹرلی ساری جو باڈیز ہیں، ایسٹرائل باڈیز، ایسٹرل باڈیز جو ہیں وہ سوئم کر رہی ہیں ایز اف دے آر سوئمنگ۔ بہت سی چیزیں اب سائنس کیچ اپ کر رہی ہے، تو آپ بہت کچھ سنیں گے اس پہ میریکلز آف دا قرآن میں، لیکن مائی پوائنٹ از کہ اپروچ کے حوالے سے جسٹ بی ویئر۔ تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیوں اللہ نے بتایا کریشن، تو اس کے 3-4 مقاصد مفسرین نے، علماء کرام نے بیان کیے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، نمبر 1 یہ ساری مثالیں دے کہ یہ اللہ ہے، دیکھ لو کہ کون ہے اللہ، تاکہ ہمارا کانفیڈنس بڑھے، تاکہ ہم بھی مزید پاورفل بنے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ورشپ ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جائے ریئل میں کہ اللہ ہے کون، جتنی معرفت ہوتی جائے اللہ کی، اتنا عبادت کا مزہ آتا ہے، اتنا انسان کا جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ قدرت بتانے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بتانے کے لیے، توحید یہ کہ کون ہے جو یہ بنا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ تو کھجور کی وہ جو گٹھلی کے اوپر جو لگا ہوتا ہے کور، وہ بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ کیا بات کرتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں؟ تو توحید ہے اللہ کی کہ ہی از الون، ہی از یونیک ان ایوری تھنگ ہی ڈز۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہیومن بینگ کے سامنے اپنی او کریٹ کرنے کے لیے، ایک روب کریٹ کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ ہیومن بینگ کو اس لیے بھی بتایا گیا کریشن کے بارے میں کہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ 4 پوائنٹس، یہ ہے مقاصد اصل میں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی فیکٹ مینشن کریں جو آپ کو لگے سائنٹیفک فیکٹ ہے، تو اس سے جو لیسن اخذ کرنے چاہیے وہ یہ 3-4 ہیں پرائمری۔ باقی یہ کہ ذوق اور انٹرسٹ وہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ کھوج لگاتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو بہت کچھ پا جاتے ہیں۔ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی مینشنڈ ہیں جو پتہ نہیں ابھی دریافت ہونی ہے۔ تو قرآن از اے میریکل آف میریکلس، فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج، یہ وہی ہے، اللہ کا نالج ہے قرآن مجید، یہ اللہ کی سپیچ ہے۔ تو کچھ چیزیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے سن کا جو ذکر کیا نا، تو دیکھیں اگر آپ صرف اسی پہ غور کریں، سن کی موومنٹ پہ غور کریں، سن اپنے ایکسس کے ارد گرد بھی گھومتا ہے، ہر 25 دن میں مکمل کرتا ہے اپنے ایکسس کے ارد گرد، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، سورہ یاسین میں مینشن ہے کہ ایچ آف دیم سوئمز ان اٹس اون آربٹ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ سن ایکسٹنگوش ہو جائے گا،
اور ایکسٹنگوش ہونا جو ہے اس کا وہ آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن ایسٹرونومی نے بتایا کہ سولر سسٹم سارا کا سارا موو ہو رہا ہے, ہر چیز موو ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے اسپیس میں. ایون گلیکسیز جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز موو ہو رہی ہیں اور وہ بھی آگے جا رہی ہیں. تو پورا کا پورا سولر سسٹم بھی آپ کا موو ہو رہا ہے ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جس کو کہتے ہیں کانسٹلیشن آف ہرکولیس, الفا لائرائے کہتے ہیں اسے, اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے اور اس کو نام دیا گیا سولر ایپیکس کا, APEX, یعنی اس طرف موو کر رہا ہے. سورج جو ہے سولر ایپیکس کی طرف موو کر رہا ہے, جیسے اللہ نے کہا نا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ and the sun runs on its course to a place of settling, that is the decree of the Almighty, the All-Knowing. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, سن اپنی جگہ کی طرف جا رہا ہے, یہ فیکٹ اللہ نے بتایا اور یہ آج ماڈرن سائنس کہہ رہی. پھر دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایچ باڈی از سوئمنگ ان اٹس اون آربٹ, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not possible for the sun to overtake the moon. سن کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مون کو کیچ کر لے, اس کی سپیڈ ہی اور ہے سن کی, روٹیٹ کرنے کی, آگے جانے کی. 120 مائل پر آور کی سپیڈ سے جو ہے وہ سپیس میں آگے جا رہا ہے. 120 مائل ہے غالباً یا 200 مائل ہے, بہرحال ایگزیکٹ مجھے وہ ابھی یاد نہیں ہے, آگے کی طرف جا رہا ہے. اور کس طرف جا رہا ہے؟ ملکی وے گیلیکسی کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے سن. تو دیکھیں کہ ہر چیز پریسائزلی اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیڈ دی ہوئی ہے, اس کی روٹیشن کی سپیڈ ہے, اس کی ایکسس جو ہے اس کا ایکسس ڈیفائنڈ ہے. ارتھ کو کیسے لوکیشن پتہ لگی کہ میں نے یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا ہے, سوچنے کی بات ہے. کوئی چھوٹی سی چیز بنانی ہو تو اس کا ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, میتھمیٹکس ہوتی ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے. یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچو, تدبر کرو کہ ان کو یہ ساری انسٹرکشنز کس نے دی ہوئی ہیں. سن جو ہے وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گا جب رب کا حکم آئے گا, اور ارتھ جو ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں پر جا کر سٹے کرنا ہے, اس کی سپیڈ ڈیفائنڈ ہے اور اس کا ایکسس ڈیفائنڈ ہے, اس کا وہ اینگل ڈیفائنڈ ہے جس اینگل پہ ارتھ سپیس میں جا کر کھڑی ہوئی ہے. 23 ڈگری جو ہے وہ ارتھ کا اپنے اس کے مطابق کھڑی ہے, ایکسس کے مطابق. سو دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں اللہ ہے کون, رب ہے کون, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا, ہر چیز کا ٹائم متعین کرنے والا, ہر چیز کو ڈسپلن کرنے والا, ہر چیز کو درست کرنے والا. اور میں نے آج ہی مثال دی ایک جگہ, وہ یونیورسٹی میں لیکچر تھا, کہ امیجن انسان کو یہ پتہ لگ جائے نا, ویسے ہی کچھ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگ جائے جی انہیں غیب کا کچھ علم ہے, سو کالڈ, حالانکہ غیب کا علم صرف اللہ کو, تو ہم ان سے مریدی کرنے پہنچ جاتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں جی کہ بس ان کے پاس بیٹھو, ان کو سب پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فیسینیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو غیب کا علم ہے, ان کو جی پتہ ہے, فیوچر کے بارے میں پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی اونلی بینگ جسے میرا فیوچر پتہ ہے, آپ کا فیوچر پتہ ہے, ہم سب کا فیوچر پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں, ماسٹر ٹیبلٹ میں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت فیسینیٹ کرنی چاہیے ہمیں یہ چیز کہ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس سے میرا فیوچر پتہ ہے, اسی لیے ہم اس پہ ایکسٹریملی ڈیپینڈنٹ ہیں. اسے پتہ ہے میرا کیا ٹھکانہ ہے, اسے پتہ ہے میرا کل کیسے گزرے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارا اینڈ کیا ہے, لیکن ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, اسی لیے مدد مانگتے ہیں, اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے بدقسمتوں میں سے لکھا ہے تو خوش قسمتوں میں سے ڈال دے. یعنی اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر میں ریچڈ ونز میں سے ہوں, ان میں سے ہوں جو لوگ تباہ ہو جائیں گے, تو مجھے ان میں سے ڈال دے کہ جو خوش نصیب ہیں, یعنی جنت والے ہیں. یعنی ہم گڑ گڑا بھی اسی سے رہے ہیں, مدد بھی اس سے ہی طلب کر رہے ہیں. اور یہ جو رات ہے, آپ کو لیلۃ القدر کافی ڈیٹیل میں مینشن ہوئی ہوگی, تو لیلۃ القدر کی رات تقدیر اگلے سال کے میٹرز جو ہے وہ ڈکری ہوتے ہیں. اٹ از دی نائٹ آف ڈکری, اسے کہتے ہیں نائٹ آف ڈکری ہے لیلۃ القدر. تو وہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اور بڑی آسان ہے, بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا اگر آپ سمجھ لیں. ماسٹر ٹیبلٹ یعنی لوہے محفوظ, ام الکتاب جسے کہتے ہیں, قرآن مجید میں کئی بار اللہ نے لوہے محفوظ کا ذکر کیا. وہ ماسٹر ٹیبلٹ ہے جہاں اللہ کا پرفیکٹ کامل نالج جو ہے وہ درج ہے پین کے تھرو. اللہ نے پین بنایا, سب سے پہلے اس کو کہا لکھ دو, اس نے کہا کیا لکھوں میرے رب, اللہ نے کہا سب کچھ لکھ دے. یہ بالکل اسی طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ماسٹر ڈاکومنٹ ہوتا ہے ورڈ فائل, آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں, وہ ماسٹر ڈاکومنٹ میں ایڈیٹنگ بھی موجود ہے. وہ ایڈیٹنگ صرف آپ کو نظر آتی ہے, مطلب آپ وہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ریڈ کلر سے وہ ایڈیٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے, صرف آپ کو پتہ ہے. لیکن اینڈ تک وہ ڈاکومنٹ جب پہنچتا ہے نیچے لیول تک ہو کے تو وہ ظاہر ہے کہ چینج ہوا ہوتا ہے بہت سا, لیکن وہ چینج آلریڈی وہ ماسٹر ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس طرح سمجھ. تو لوہے محفوظ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں ہر چیز, ایڈیٹنگ, چینج, سب کچھ ہے.
اب اس کی انسٹرکشنز پہلے آسمان تک آتی ہیں فرشتوں کے پاس، اس کی انسٹرکشنز، اور پہلے آسمان پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے وہ میٹرز پھر نیچے جاتے ہیں. یہ اصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پورا پروسیس ایکسپلین کیا ہوا ہے بہت ڈیٹیل میں. البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے. تو یہ جو فرشتے پہلے آسمان پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اب یہ لکھ دو، اب یہ چینج کر دو، اب ایسے کر دو، لیکن وہ ساری انسٹرکشن لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے. اور لوح محفوظ اللہ کا کامل نالج ہے. اس لیے جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ نہیں جب سب کچھ لکھا ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا ہے، انڈائریکٹلی اس کو اصل میں مسئلہ اللہ کے نالج سے ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے اگر وہ اس پہ سوچے. ہمیں کیا مسئلہ ہے اگر اللہ کو سب کچھ پتا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے کہ بھئی چونکہ لکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں؟ اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ اللہ کا کامل نالج ہے، اور اس پہ بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جسے سب کچھ پتا ہے، جسے یہ بھی پتا ہے آپ کب دعا مانگیں گے، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے. کچھ لوگ، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا ایک قول ہے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں میری دعا نہیں قبول ہوگی، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک توفیق ہی ہے نا، نیک عمل کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی. ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ از آل پاورفل، اللہ العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے. تو اللہ کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ مینشنڈ ہیں ان سورز میں. میں نے اس لیے پوری کی پوری ایک تمہید باندھی. اور لیلۃ القدر، اس سے مجھے یاد آیا جبرائیل علیہ السلام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات کو. اور یہ رات کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے اسٹرانگسٹ اوپینین آتا ہے صحابہ کا، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ 27ویں کی رات بہت اسٹرانگ اوپینین ہے. ابن عباس تو پکے تھے مفسر قرآن، وہ تو 100% شیور تھے کہ 27ویں کی رات. ان کا ایک ویو تھا پورا، اور بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے. islamqa.info بہت اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کر لکھیں لیلۃ القدر، یہ پورا آرٹیکل آ جائے گا. ابن عباس کو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بٹھایا بزرگوں میں، بزرگ صحابہ میں، اپنے دور خلافت میں. تو بزرگ صحابہ جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ ینگ بچہ، تو اس کو کیوں بٹھایا؟ بات کی انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا برائٹ ہے، اس کا کانٹیکس یہ بات کا، اور یہ بڑے سوالات کرتا ہے، اور یہ بڑے اچھے اچھے سوالات کرتا ہے. تو پھر سارے صحابہ سے پوچھا انہوں نے ویو، تو سب نے متفق علیہ کہا کہ آخری 10 نائٹس میں سے لیلۃ القدر. اور یہی اوتھینٹک ہے، یہی بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری 10 راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو. ابن عباس نے کہا یہ 27ویں. حضرت عمر بہت حیران ہوئے. حضرت عمر نے کہا وٹ میکس یو تھنک دیٹ، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو؟ بڑا انٹرسٹنگ ویو. دیکھیں پتہ نہیں وہ ابن عباس جو ہیں وہ کس لیول پہ تھے نالج کے، لیکن یہ ان کا پرسنل ویو ہے. ابھی میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 27ویں ہی ہے، یہ ان کا پرسنل ویو ہے. صحابہ کے پرسنل ویوز بھی ہوتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 دنیایں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 دن دیے. اللہ تعالیٰ نے 7 سٹیجز میں ہیومن بینگ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے 7 طواف رکھے، 7 سعی رکھی، 7 جمارات. تو انہوں نے کہا اسی لیے یہ بھی 7ویں رات ہے، آخری 10. اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیلکولیشن لگائی، یہ ان کا پرسنل ویو، اور یہ بالکل اوتھینٹک ویو ہے. islamqa.info اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ریفرنس. بہرحال یہ ان کا ویو. اسی لیے ان سے بات چونکہ مشہور ہوئی نا، تو سب کانٹیننٹ میں بھی 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اوور آل دنیا میں. بلکہ آپ سب کانٹیننٹ میں نہیں، ٹرکی وغیرہ میں ادھر بھی 27ویں، کیونکہ کچھ اور اسلاف کا بھی ویو بڑا سالڈ ویو ہے اس پہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی پوری حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کا مینشن ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ کے اٹھا تو میرے ماتھے پہ مڈ لگی ہوئی، بارش ہو رہی تھی اور میرے ماتھے پہ مڈ لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ 21ویں کی رات کو جب نماز پڑھ کے اٹھے تو صحابہ نے کہا مڈ لگی ہوئی. تو وہاں سے ابو سعید خدری نے یہ ویو بنایا 21ویں کی رات. تو اس صحابہ کے مختلف اوپینینز، مختلف ویوز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آخری 10 نائٹس میں تلاش کرو. پھر کہا کہ آخری 10 میں نہیں کر سکتے تو لاسٹ 7 نائٹس میں اس کو تلاش کرو. تو اس لیے علماء کرام نے چونکہ کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی، 27ویں کا ویو بھی آ رہا ہے، 21ویں کا بھی آ رہا ہے، 25ویں کا بھی آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری آڈ نائٹس میں تلاش کرو. انہوں نے اس کو ریکنسائل کیا. ریکنسائل ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نائٹ، یہ علماء کا اجماع، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات پہ، اوتھینٹک اجماع، یہ نائٹ روٹیٹ کرتا ہے. اللہ کسی سال 21ویں، کسی سال 27ویں، کسی سال 29ویں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. اس لیے ہر نائٹ کو عبادت، ہر نائٹ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ یہ پالے. اور
ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جبرائیل کا اترنا کوئی عام بات نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا خوش ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے اترنے پہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ او جبرائیل وی وش کہ یو کم مور آفن، جبرائیل ہم چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ آیا کریں۔ وہ بڑے خوبصورت شکل میں آتے تھے، اصل شکل میں تو 2 بار دیکھا، اصل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام، تو ہی از اے ویری مائٹی اینجل، اور جبرائیل علیہ السلام بہت بلیسڈ ہیں، جب وہ آتے ہیں تو بہت سی بلیسنگز آتی ہیں، اللہ نے ان کو بلیسڈ اینجل کہا ہے، برکت والا۔ تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف اپنے رب کے امر سے آتے ہیں، ہم اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے، تو یہ رب کا حکم ہے تو وہ آتے ہیں۔ اور ایک صحابی تھے جو آخری 10 راتوں میں، یہ جو آڈ نائٹس ہیں، اپنے بیسٹ کلوتھس پہنتے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک باکس تھا، اس باکس میں انہوں نے اپنے بیسٹ کلوتھس رکھے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ سب سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا جبرائیل آتے ہیں تو میں نہیں چاہتا وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ جب ان کی نظر میرے اوپر پڑے تو میں بہت خوبصورت انداز میں کھڑا اور میں بہت خوبصورت لباس میں۔ اسی طرح ایک تابعی تھے، وہ سب سے زبردست خوشبو لگایا کرتے تھے اس رات، کیونکہ ظاہر ہے فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہوتی۔ پوائنٹ اس کے دیکھیں ان کی سائیکالوجی کیا تھی، حق الیقین، ان کا یقین اس لیول کا تھا کہ وہ تیاری کر رہے تھے جبرائیل نے آنا، جبرائیل نے دیکھنا آ کے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں کبھی ہے، آیت تو کئی بار پڑھی ہے، لیکن ہمارے گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم اس طرح بھی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تیاری اس لیول کی ہوتی تھی۔ بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ اس لیول کا جو ہے ان کا یقین ہوتا تھا۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق دیں، یہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات کو جو ہے وہ ظاہر ہے فرشتے لکھتے ہیں، نیکسٹ ایئر کے میٹرز ڈکری کیے جاتے ہیں۔ اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی ایسی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے کوشش کرتے تھے ظاہر ہے اس رات کو پانے کی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعائیں پوری ہوتے دیکھا ہے، یعنی ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ اگلے سال میرے لیے حج لکھ دے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس سال حج کی۔ لکھوا لیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے لکھو، اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، یہی تو لطف ہے اصل میں، یہی تو اللہ کی پاور ہے، لیکن یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو مانگو میں دوں گا، تو اس رات کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال یہ جو صورتیں ہیں انشاءاللہ میں کوئکلی ان کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو۔ سورہ زاریات کی کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو بہت امپورٹنٹ اس میں آیا ہے پرپز آف لائف کے حوالے سے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے ہمارا مقصد ورس نمبر 56 میں، سورہ زاریات ورس نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں تخلیق کی جنوں کی اور انسانوں کی سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت کا کنسیپٹ بھی بڑا زبردست ہے، اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں، ہر وہ چیز جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا وہ عبادت ہے، رزق حلال کمانا وہ بھی عبادت ہے۔ پوائنٹ اس کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری طرف رجوع کریں اور میرے سے انسٹرکشنز لیں، اور ان کا سینٹر آف فوکس میں ہوں۔ ابھی میں عمرہ کر کے آیا الحمدللہ، کعبہ کے ارد گرد ہم چکر لگاتے ہیں، وہ یقین کریں وہ طواف ہماری یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ دنیا میں تم کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ دیکھیں کندھا ننگا ہے، کوئی برانڈڈ کلوتھس نہیں پہنے، احرام میں ہے، اور کسی چیز کی اجازت نہیں کچھ لگانے کی۔ اللہ نے کہا بالکل اسی حالت میں آ جاؤ جس حالت میں پیدا کیا، اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کا مقصد کہ تمہارا سینٹر آف فوکس کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ ہے اصل میں مقصد حیات۔ اور عبادت پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر بہت براڈ کنسیپٹ ہے، بہت براڈ، ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ پھر اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ یونیورس کی ایکسپینشن کا بھی ذکر آیا سورہ زاریات میں، چیپٹر ورس 47 میں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اینڈ دی ہیون وی کنسٹرکٹڈ ود اسٹرینتھ، ہم نے آسمانوں کو بہت زور سے، اب زور سے مراد کچھ لوگ گریوٹی لیتے ہیں، گریوٹی ون آف دی 4 فنڈامنٹل فورسز ہے، گریویٹیشنل فورس، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیئر فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، یہ 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں اکارڈنگ ٹو فزسسٹ جو یونیورس کو گورن کرتی ہیں۔ بہرحال اسٹرینتھ سے مراد واللہ عالم، لیکن یہ کہ اللہ نے اسٹرینتھ سے پیدا کیا ہے، اینڈ انڈیڈ وی آر اٹس ایکسپینڈر، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت جو ہے وہ بات اللہ نے کی کہ اللہ اس پر قادر ہے، اس کو پھیلائی جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمانوں کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نائٹ جرنی جو معراج کی جرنی ہے سورہ نجم میں،
ظاہر ہے کہ وہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا، ہورائزن میں، ان دا فار ہورائزن. اس کے بعد یہاں تک کہ وہ بہت قریب آ گئے جبرائیل علیہ السلام، ایکویلنٹ ٹو دی لینتھ آف 2 bows and arrows، 2 arrows، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو 7 آسمان، یہ بھی بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ 7 آسمان اصل میں ہے کیا، اور کیا یونیورس جو ہمارا ہے آبزرویبل یونیورس یہ پہلا آسمان ہے؟ میجورٹی کا یہی اوپینین ہے یہ پہلا آسمان ہے، کیونکہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم نے مزین کیا ہے پہلے آسمان کو ستاروں سے. تو سٹارز تو یونیورس کے اینڈ تک ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بہت سے جو ہیں وہ مفسرین کہتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے ہمارا آبزرویبل یونیورس، واللہ عالم. اب دیکھیں پہلا آسمان کمپیئر ٹو سیکنڈ ہیون از لائک اے رنگ پلیسڈ ان ڈیزرٹ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسے ایک انگوٹھی ایک صحرا میں ہوتی ہے، صحرا دوسرا آسمان ہے اور پہلا آسمان جو ہے وہ انگوٹھی ہے. سائز چیک کریں آپ، اور پھر سوچیں عرش کا کیا سائز ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ سورج جو ہے تمہیں پتہ ہے کہاں جاتا ہے رائز ہونے سے پہلے؟ صحابہ نے کہا اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیسٹ. ان کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رب کے عرش کے نیچے جاتا ہے، وہاں سجدہ کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، اور اسے اجازت ملتی ہے تو یہ آتا ہے اور پھر یہ رائز ہوتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آج کل کچھ جاہل لوگ ظاہر ہے کہ جن کی سوچ بہت مایوپک ہے، مذاق اڑاتے ہیں ایسی چیزوں کا. حالانکہ اٹس ویری کلیئر کہ تھرون روف ہے کریشن، سب سے اوپر تھرون ہے اللہ کا، 7ویں آسمان کے اوپر بھی تھرون، ہر چیز تھرون کے نیچے ہے. تو ہر چیز تھرون کو سجدہ تو کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کر رہی ہے، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا جانا، اس کا سجدہ کرنا، یہ آیات متشابہات میں. واللہ عالم کیا سائنس ہے، آپ کی سائنس تو ابھی تک کہیں بھی نہیں پہنچی. آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اس چیز؟ ابھی جا کے آپ نے ڈارک میٹر، ڈارک انرجی کی بات کرنا شروع کی ہے. ابھی تو آبزرویبل یونیورس میں کیا کیا فینومینا ہے، سب ایٹامک پارٹیکلز ہی نہیں پتہ آپ کو کیا ہوتے ہیں. ابھی تک ان کے نام رکھ رہے ہیں، لیپٹون، کوارک اور اینٹی میٹر اب جا کے دریافت کیا ہے، اس کے نام رکھنا شروع ہوئے ہیں. الیکٹریسٹی ملین آف ایئرس میں جا کے پتہ لگا الیکٹران انرجی کیریئرز ہیں، پھر جا کے الیکٹریسٹی دریافت کی. تو کدھر آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، کدھر آپ جو ہے وہ قرآن مجید کو چیلنج کرنے بیٹھے ہو. بلکہ میجورٹی جو ایتھیسٹ سائنٹسٹ تھے وہ ایگنوسٹک ہو گئے. جیسے جیسے سائنس کا نالج بڑھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹریجیس ہے کہ آپ تھوڑے سے نالج کی وجہ سے جو ہے وہ خدا کے وجود کو چیلنج کر دو، غیب کے ورلڈ کو کھولنے بیٹھ جائیں. تو اس کا مذاق اڑانا یہ پھر دل کی بیماری ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کا کوئی حال نہیں، ان کو جواب دینا مناسب ہی نہیں ہے جو ایسی باتوں کو پکڑ کے مذاق اڑانے لگ جاتے. مذاق اڑانے پہ بندہ ہر چیز کا مذاق اڑا سکتا ہے، وہ تو ایک رویہ ہے نا مذاق اڑانا. تو یہ نفاق ہے، منافقین ہے ایسے لوگ. میں یوتھ کو کہتا ہوں ان کو سنیں ہی نہ اور ان سے دور رہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک بیماری ہے، وہ لاتے جائیں گے. ان کو آپ جو مرضی جواب دیں، سو بی ویئر. تو بہرحال سورہ طور ہے، سورہ طور میں بھی میسج بہت زبردست ہیں. ایک میں ورس سلیکٹ کی ہے سورہ طور کی، آیت نمبر 21 بتا دیتا ہوں آپ کو. اینڈ دوز who believed and whose descendants follow them in faith. بڑی خوبصورت آیا، بڑی انکریجنگ آیا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے وارثین جو ایمان لائے، we will join them with their descendants in paradise. ہم جنت میں ان کو جوائن کر دیں گے ان کے ڈسینڈنٹس کے ساتھ. and we will not deprive them of anything of their deeds. اور ہم ان کے اعمال ضائع نہیں کریں گے. بہت سے لوگ ان کے پیارے چلے گئے دنیا سے، اور ہمارے ظاہر ہے آباء و اجداد اب اس دنیا میں نہیں ہیں، کچھ لوگ کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں. یہ دنیا کے ان چند غموں میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے گزرے، ظاہر ہے اپنی وائف کی ڈیتھ ہوتے دیکھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے ڈسینڈنٹس کو ہم جوائن کریں گے جنت میں. تم بیٹھو گے، ایک دوسرے سے باتیں کرو گے، تم امورٹل ہوگے، موت کو ختم کر دے گا اللہ. اصل زندگی وہ ہے، تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون آف یو ول بی جوائنڈ. لیکن پوائنٹ از کہ پہنچو، اکٹھے پہنچو، میک شور سارے کے سارے پہنچو. یہ پوائنٹ ہے. جیسے اللہ نے سورہ تحریم میں بھی کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. یہ پہلا فوکس ہونا چاہیے. میک شور کہ وہاں پہ سارے موجود ہیں انکلوڈنگ اس انشاءاللہ. یہ ہے اصل میں بتانے کا مقصد کہ ہم جوائن کر دیں گے، تم سب کو جو ہے ہم وہاں پہ جوائن کر دیں گے. ایک بڑی مزے کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ یا رسول اللہ which of your wife will join you first. یعنی جب آپ پردہ فرما جائیں گے، وفات پا جائیں گے، تو کون سی آپ کی وائف آپ کو سب سے پہلے جوائن کرے گی، فالو کریں گے؟ خوش نصیب ہوں گی نا وہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the one with longest hands، وہ کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم نے سٹکس پکڑ کے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، تو حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا تھا تو ہمیں جیلسی ہوئی حضرت سودا سے، تو کہتی ہیں لیکن سب سے پہلے زینب بنت جہش وفات پائی، تو پھر ہمیں سمجھ آئی لانگسٹ ہینڈ سے مراد تھا سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا، لمبے ہاتھوں سے مراد تھا، کیونکہ حضرت زینب بنت جہش جو ہے ام المساکین، وہ انہیں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں، مشہور تھا ان کے بارے میں زینب بنت جہش۔ تو یہ صدقہ خیرات کے حوالے سے کہ لانگسٹ ہینڈز۔ بہرحال سورہ طور، پھر سورہ نجم میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ پورا ذکر، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ اس کو لوت ٹری کہتے ہیں، یہ ہے 7ویں آسمان میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 7ویں آسمان میں، کچھ لوگوں کا بھی 7ویں آسمان سے اوپر۔ بہرحال 7واں آسمان، وہاں بیت معمور بھی ہے۔ بیت معمور جو ہے وہ کعبہ کے اوپر لائن میں ایک اسی طرح اللہ کا گھر ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل اس پوائنٹ کے نیچے کعبہ ہے۔ اللہ نے لوکیشن بتائی تھی حضرت آدم کو، پھر ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسے کنسٹرکٹ کیا پراپر۔ تو سدرۃ المنتہا دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا کہ اس کے جو ٹری کے پتے تھے ہاتھی کے کانوں کی طرح، اور بتایا کہ سدرۃ المنتہا کے پتے کلرز چینج کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ایسے کلرز کبھی نہیں دیکھے، یعنی وہ اتنے ڈائنامک کلرز تھے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، اللہ کے ہاں کیا کیا کریشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور اس میں سے 2 نہر دنیا کی جو ہے وہ یوفریٹس اور نائل، ریور نائل اور یوفریٹس کی سورس ہے سدرۃ المنتہا، سورس آف لائف ہے، تو اس کا بھی تذکرہ سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اس سے آگے مجھے اجازت نہیں۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ان اٹس ریئل فارم کسی نے نہیں دیکھا، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نور دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاؤ کوڈ آئی سی ہم وین دیر واز لائٹ، صرف لائٹ تھی، اللہ ویل کے پیچھے ہے، نور کے پیچھے ہے، اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مومنین کو خاص تحفہ دے گا۔ اسی لیے اسلاف دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا چہرہ نصیب ہو، کیونکہ سب سے بڑا گفٹ جنت کا یہ ہے، سب سے بڑا گفٹ اللہ کا چہرہ دیکھنا، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جس کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح سورہ نجم کے بعد سورہ قمر، وہ دمون، اور پھر سورہ رحمان۔ سورہ رحمان تو بہت فیمس ہے، ظاہر ہے سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ، اس میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، بار بار یہ ہے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جہنم کا ذکر کر کے بھی اللہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ جہنم کا پتہ لگ جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ پنشمنٹ سے وارن کیا جانا، پنشمنٹ کا پتہ لگ جانا یہ ایک نعمت ہے۔ پتہ ہی نہ ہو تو پھر انسان شکایت کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ نے وارن کر دیا، اللہ نے بتا دیا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایٹریبیوٹ تو بتایا ہے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ پھر بہت پکڑتا ہے۔ اور پھر سورہ واقعہ، سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے سائنس بتائے۔ سورہ واقعہ میں 10 سوالات ہیں ایتھیسٹ سے، اللہ نے جو ملحدین ہیں ان کے لیے 10 سوال چھوڑے، جن میں بنیادی سوالات ہیں کہ یہ جو بیج میں سے پودا اگتا ہے کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو۔ جو پانی ہے زمین کے اندر یہ کون لاتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ یعنی پوائنٹ اس کے جو را مٹیریلز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہے پانی رک جائے، اللہ چاہے زمین سے سارا کا سارا پانی نکالے، اللہ چاہے اس سوائل کو حکم دے کچھ بھی نہ ہوگے، بنجر ہو جائے وہ سوائل، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ غور و فکر کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے سورہ واقعہ میں ملحدین کو، وہ لوگ جو اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، یعنی ڈسیو ہو رہے ہو تم لوگ۔ اور پھر سورہ حدید ہے، بات کو بس ختم کرتا ہوں۔ سورہ حدید میں پورا اللہ نے نقشہ سکیچ کیا ہے، انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں آپ کو نقشہ بتاؤں گا ہیر آفٹر کا۔ کئی آیاز، کئی پیسیجز سورہز میں ایسے ہیں جس میں اللہ نے ڈائلاگز باقاعدہ مینشن کیے ہوئے ہیں جہنمیوں کے۔ اس کا مطلب کہ اللہ نے فیوچر کا سین جو ہے اللہ نے دیکھا ہوا ہے، سب اللہ نے ہمیں بتا دیا، یہ ڈائلاگز ہو رہے ہوں گے باقاعدہ جہنم میں، پورا کا پورا نقشہ سکیچڈ ہے۔ تو یہاں پر جو نقشہ سکیچڈ ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اللہ معاف کرے اس دن مومنین سے لائٹ مانگیں گے۔ ایک جگہ آئے گی میدان حشر میں، بہت اندھیرا ہوگا، تو وہ گر رہے ہوں گے بار بار، وہ انہیں چلنا ہی نہیں ہوگا، بڑی پتلی سی جگہ ہوگی، وہ چل ہی نہیں رہے ہوں گے وہاں پہ، تو وہ مومنین کے پاس کچھ لائٹ ہوگی ڈیپینڈنگ آن دیئر اعمال، قرآن مجید کی جو جتنی تلاوت کرتا ہے یا جو بھی اعمال ہے، تو وہ مومنین سے لائٹ مانگیں گے، تو فرشتے انہیں دھتکاریں گے، فرشتے باقاعدہ مار لگائیں گے اور کہیں گے آج انہیں کوئی لائٹ نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے لائٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن مجید
نور ہدایت اس لائٹ سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا تو آج کس بات پہ انہیں جو ہے وہ لائٹ ملے گی. بڑا ایموشنل وہ پورا کا پورا ایک اسکیچ ہے. اور پھر سورہ حدید میں آئرن کا ذکر ہے. آئرن کو اللہ نے آؤٹ آف اسپیس بھیجا ہے, نازل کیا ہے باقاعدہ. یہ بھی ظاہر ہے سائنٹیفک فیکٹ ہے, آئرن آؤٹ آف اسپیس ہے, ایسٹیرائڈ گرا تھا, وہ اللہ نے مینشن کیا کہ ہم نے آئرن کو جو ہے وہ آؤٹ آف اسپیس سے بھیجا ہے, اور اس میں اسٹرینتھ ہے لوگوں کے لیے, اس میں جو ہے وہ طاقت ہے, لوگ اس سے بہت کچھ بناتے ہیں. اور سورہ حدید کی جو آیا نمبر 20 ہے اس میں دنیا کے مختلف سٹیجز کا ذکر ہے. اللہ اس میں کہتے ہیں کہ 3 سٹیجز اللہ نے بیان کی, کہ یا یہ کہ یہ تمہارے لیے کھیل تماشا ہے, یا یہ کہ تمہارے لیے میوچول بوسٹنگ یا کمپٹیشن یا رائیولری ہے, اور اس کے بعد یہ کہ سب کچھ بھس بن جاتا ہے. تو یہ 3 سٹیجز آف لائف ہے نا, کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے یا کھیل تماشا ہے, بچے ہیں, بچوں کے لیے زندگی کیا ہے, بس کھیل تماشا ہے, نان سیریسنس ہے. اس کے بعد جابس لگتی ہیں, لوگ سیریس ہو جاتے ہیں, کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں, اور اولاد کے بارے میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا وہ کیا, خاندانوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ چٹیل میدان بن جائے گا. سب کچھ جو ہے بالکل اسی طرح ہے کہ بارش ہوتی ہے اور ہریالی آتی ہے, تمہیں وہ اچھی لگتی ہے وہ چیز دیکھ کے, وہ گرینری, اس کے بعد وہی چیز بھوس بن جاتی ہے, اس کے بعد وہی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ پروسیس آف لائف ہے, یہ سائیکل آف لائف ہے, یہ چلتا رہے گا. لیکن جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں. بتانے کا مقصد ہے کہ ڈسیو نہ ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, بے شک دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالنے والی. اور پھر یہ آیا أَلَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, ورس نمبر 17 ہے غالباً یا 16 ہے اس میں. تو اللہ رب العالمین یہاں پر 2 چیزیں بتاتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کہ ایک انہوں نے نماز کو ضائع کیا, دوسرا وہ خواہشات کے پیچھے لگے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز خواہشات کے آگے بہت بڑی پروٹیکشن ہے. یہاں خواہشات سے مراد جنسی خواہشات, شہوات کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, سورہ عنکبوت میں, کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے. تو ابھی ہم عمرہ پہ تھے, ماشاءاللہ ایک اسکالر ہے وہاں پہ, شیخ احترام خالد, بہت ماشاءاللہ بڑے اسکالر ہیں. تو ہمیں یہ بڑا آنر ملا کہ ہی کیم اینڈ ہی ڈیلیورڈ اے لیکچر ہمارے گروپ کو. مدینہ میں ہوتے ہیں, پاکستانی ہیں لیکن یہ کہ شروع سے وہاں رہ رہے ہیں. امام کعبہ, ون آف دی امام کعبہ عبداللہ جوہینی, آپ کو پتا ہوگا, ان کے شاگرد بھی ہیں, قرآن پڑھایا انہوں نے. تو وی ور آنرڈ ود ہز پریزنس. تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی, یہ آیا بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ اس آیت کے پس منظر, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ سوال کرو کہ کیا نماز جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے برے اور فحش کاموں سے بچا رہی ہے میری نماز. اگر تو بچا رہی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی ہے اور تمہاری نماز میں جان بھی بہت ہے. لیکن اگر نہیں بچ پا رہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو. اور ہر نماز جب تم پڑھو تو یہ دیکھو اس نماز پڑھنے کے بعد تم فحش اور برے کاموں سے بچ رہے ہو کہ نہیں بچ رہے. کتنا زبردست کرائٹیریا اللہ نے دے دیا. اب 5 نمازیں, 5 نمازوں کے درمیان کچھ گیپ ہے چند گھنٹوں کا. تو نماز جب پڑھ لی تو ان چند گھنٹوں میں فحش اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے. وہی تو نماز کا فلسفہ ہے, وہی تو نماز کے آؤٹ کم ہے. تو اللہ ضرور بچائے گا اگر نماز میں جان ہے, اگر نماز صحیح سے پڑھی جا رہی. اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز میں لاپرواہی تو نہیں ہے. اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے نماز کو نگلیکٹ کیا, ضائع کیا. نگلیکٹ کرنے میں چند ایک چیزیں آتی ہیں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے ضائع کرنے سے کہ ترک ہی کر دی نماز, اور یہ کثیر تعداد ہماری بھی کنٹری میں نماز کو ترک کیے ہوئے. اللہ معاف کرے, کسی دور میں ایئرز اگو میں بھی شاید انہی ٹین ایجرز میں سے تھا جن کو نماز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا. obviously we all have a past. تو اب بھی بہت سے لوگ ترک کیے ہوئے نماز کے, یعنی جمعہ بھی ترک کیے ہوئے. تو اس میں بہت خطرناک بات ہے. دیکھیں اس میں اسکالرز کا اجماع ہے, کنسنسس ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے, بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جس نے بہت عرصے سے ترک کیا ہوا ہے نماز کو. ترک کرنے سے مراد ہے جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے, عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے, ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے, تو وہ تو باقاعدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس پہ اجماع ہے. اور یہاں تک بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوگا. اتنی سخت بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے. یہاں تک فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا, آپ حیران ہو جائیں گے رحمہ اللہ, کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے. یہاں تک سخت فتویٰ. کس کا؟ جس نے ترک کی ہے. ٹھیک ہے, ترک کی بات کر رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں تو انہیں تو بہت اسٹرکٹ وارننگ دینی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے
اور بتانا چاہیے انہیں۔ دوسرا نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ ڈیلے کر کے نماز پڑھ، جیسے کہ سورہ معون میں اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں، یہ نہیں کہا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز ڈیلے کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ڈیلے سے کیا مراد ہے؟ بالکل آخری ٹائم ہو تب اٹھ کے پڑھ لینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کیا بتائی، بالکل جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور جلدی سے، جس طرح وہ باقاعدہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے وہ ٹھونگے مارتی ہے زمین پر چارہ وہ جو بھی کھاتے ہوئے، تو اس طرح سے وہ سجدے کرتا ہے، اس طرح سے وہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس بات ہے نماز کو ڈیلے کرنا، اور ایسی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں ہارش ڈوز بھی لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ریالٹی چیک بھی ہو نا۔ تو ایک تو یہ ڈیلے سے نگلیکٹ سے مراد ہے کہ ڈیلے کرنا نماز کو۔ ایک چیز اور مراد ہے کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی، یا کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، کبھی پڑھی ہی نہیں، تو یہ بھی نگلیکٹ کرنے میں آتا ہے۔ یعنی یو کین ناٹ ہیو یور اون چوائس، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے نمازوں میں۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھ لیں، اور ٹھیک ہے شروع میں صرف فرائض ادا کر لیں عادت بنانے کے لیے، لیکن کرے تو صحیح، کسی نہ کسی طرح 5 نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی کویسچن ہوگا قیامت والے دن۔ تو نماز جتنی تگڑی ہے اتنا انسان فحش اور برے کاموں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں نماز میں جتنی جان لاتے جائیں، مسجد جائیں اور فجر کی